بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ مرکزی جامع مسجد راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ خطیب علامہ حافظ محمد اقبال رضوی اور دیگر علماء اکرام اور سماجی شخصیات نے شب برات کے سلسلے میں مرکزی جامع مسجد میں منعقدہ بابرکت اور روحانی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم خوش نصیب مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھے ہو کر آج کی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور حضور نبی کریم کی مساج کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ رات انتہائی بابرکت رات ہے۔ اس رات پر مسلمان جو کچھ اپنے رب سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ حضور اور رسول کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اس رات کو توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جو مانگو دوں گا۔ شب برات کے اس موقع پر مرکزی جامع مسجد میں ہزاروں کی تعداد نے مسلمانیوں نے شرکت کی اور نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک نوافل ادا کیے، صلاۃ تسبیح ادا کی، قرآن خوانی اور نعت خوانی کی گئی، جبکہ تمام شرکاء نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی طلب کی بلکہ عالم اسلام امت مسلمہ کی اسلام تھی، اسلام کی سربلندی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی اور مسلح افواج کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ خطیب حافظ محمد اقبال رضوی نے اپنے خطاب میں شب برات کی فضیلت، برکات اور شان نزول قرآن کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی، جبکہ انہوں نے شب برات کے موقع پر کی جانے والی عبادات کے بارے میں شرکائے محفل کو تفصیلی بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے شرکاء نے عبادات کی۔ مسجد شرکاء کے لیے پرتکلف شہری کا اہتمام کیا گیا۔ تمام شرکاء نے شب برات کا روزہ رکھا۔ بعد صلاۃ والسلام کی محفل کا اختتام ہوا۔ دربار عالیہ عیدگاہ شریف میں شب برات کے موقع پر عظیم الشان محفل شب توبہ منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے غربت، خاتمہ اور سماجی تحفظ اور سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی بھی شریک ہوئے۔ صدارت سجادہ نشین پیر محمد نقیب الرحمان نے کی اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیر محمد افسان نصیب الرحمان نے کہا کہ رب نے ہم سب کو اکٹھے ہو کر رب رحمان کے حضور توبہ و استغفار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو کرنے، سننے اور دعا و مناجات کا موقع فراہم کیا ہے۔ یعنی طور پر یہی لمحات ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ عیدگاہ شریف سے ہمیشہ فروغ عشق رسول مقبول اور وطن عزیز کی سلامتی اور سربلندی کی یہ سعی کی جاتی ہے۔ اس عظیم رات رب رحمان کے حضور گڑ گڑا کر ہماری التجا ہے کہ وہ وطن عزیز کو تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں اور خطرات سے محفوظ رکھے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے صدقے پاکستان کو اقوام متحدہ کے صف اول کے ممالک میں شامل فرمائے۔ حاضرین محفل نے جہاں وطن عزیز کی سلامتی ترقی کے لیے نہایت عاجزی سے دعائیں کی، وہیں اپنی بہادر افواج جو در حقیقت عالم اسلام کی بہادر افواج ہیں، جنہیں اپنا اللہ دے کر وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس عظیم دعائیہ اجتماع میں کثیر تعداد میں علماء اکرام، نعت خوانان اعظام، جن میں محمد عامر فیاضی، غلام مصطفیٰ، حافظ احمد رضا قادری، ممتاز سماجی شخصیت اور تاجر شہباز ظہیر، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ محفل کا اختتام سحری کے قریب درود و سلام کے بعد پیر محمد نقیب الرحمان کی وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی، اتحاد بین المسلمین اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ظلم اور بربریت سے نجات اور آبادکاری کے لیے خصوصی دعا پر ہوا، جس کے بعد روزہ رکھنے کے لیے وسیع و عریض سحری کا بھی اہتمام تھا۔ الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ پاکستان کے زیر اہتمام ایوان اقبال لاہور میں بانوان معمار جہاں تو ہے خواتین کانفرنس منعقد ہوئی۔ خاندانی استحکام کی ترویج، عورت کے حقیقی کردار کی پہچان، ماں اور بچے کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کی آگاہی اور خواتین NGOs کی حیثیت سے الخدمت ویمن ونگ کو متعارف کروانے سمیت دیگر مقاصد کے حصول کے لیے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ کانفرنس میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان، سیکرٹری جنرل حلقہ جماعت اسلامی ویمن ونگ پاکستان ڈاکٹر حمیرہ طارق، صدر الخدمت ویمن ونگ کلثوم فاطمہ رانجھا، معروف کالم نگار ڈاکٹر سائمہ اسما، فلسطینی طالبات، تعلیمی اداروں کے سربراہان اور طالبات و موٹیویشنل اسپیکرز سمیت خدمت خلق سمیت خدمت زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے خواتین کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کی انسانیت کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ کورونا، سیلاب اور بالخصوص غزہ میں جاری حالیہ انسانی بحران میں ویمن ونگ نے خطیر رقم جمع کر کے
الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو فراہم کی۔ غزہ میں حاملہ خواتین کی بنیادی ضروریات پر مشتمل ہزاروں مدر اینڈ چائلڈ پروٹیکشن کٹس تیار کر کے بھجوائیں۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ویمن ونگ پاکستان ڈاکٹر تخمیرہ طارق نے تربیت اولاد کے لیے باشعور مرد و عورت کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مرد و عورت کا متوازن کردار آئندہ نسلوں کی فلاح اور فلاحی معاشرے کی تشکیل کا ضامن ہے۔ عورت کو معاشرے میں باشعور بنانے اور اپنے حقیقی کردار کی پہچان کروانے کے لیے الخدمت ویمن ونگ کی کاوشیں قابل تقلید ہیں۔ صدر الخدمت ویمن ونگ کلثوم فاطمہ رانجھا نے کہا کہ پسماندہ طبقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس مسائل کے حل کے لیے الخدمت ویمن ونگ مؤثر خدمات سے انجام دے رہی ہے۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں ڈونرز کے تعاون سے 96 الخدمت کمیونٹی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں عورت اور بچہ کی زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جن میں عورت اور بچہ کی صحت، تعلیم، روزگار، مہارتیں سکھانا اور آسان نکاح کی ترویج کے لیے شادی باکس بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر MLC راولپنڈی ریجن نے ایڈیشنل CEO راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ عمیر محبوب کے ہمراہ مختلف فوڈ پوائنٹس کے پروڈکشن یونٹس میں اشیاء کی تیاری سمیت صفائی ستھرائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے ریسٹورینٹس مالکان کو خوراک کی تیاری میں حفظان صحت کے اصولوں کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ دوران چیکنگ تمام کھانے پینے کے اشیاء کے معیار کو چیک کیا گیا۔ ہوٹلز اور فوڈ پوائنٹس کے کچن میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف معروف ریسٹورینٹس اور فوڈ پوائنٹس کو صفائی بہتر کرنے کے احکامات دیے گئے۔ کھانوں سمیت دیگر اشیاء کی تیاری میں غیر معیاری اشیاء کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ متعدد ریسٹورینٹ فوڈ پوائنٹس کے سخت احاطہ جاری کرتے ہوئے معیار بہتر کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ چیف پبلک ہیلتھ افسر ناصر حسین، فوڈ انسپیکٹر سمیت راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے فوڈ برانچ کے عملے نے ایڈیشنل ڈائریکٹر راولپنڈی ریجن راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے ایڈیشنل CEO کو مختلف فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کروایا۔